اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ قبر میں پہنچا تو اس سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالدار کو مہلت دے کرتا تھا، اور تنگ دست لوگوں کے قرضوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر اس شخص کی بخشش فرما دی۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو شخص زمین بھر کر گناہ کر لے، گناہ کر آیا میرے پاس آئے گا تو میں اس قدر مغفرت لے کر اس سے ملاقات کروں گا، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اللہ نے فرمایا میں اس سے ملاقات کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ یہ احادیث مسلم کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے رب، یہ نطفہ ہے، اے رب یہ مغادہ ہے، اے رب یہ علقہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس سے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں، اے رب یہ مرد ہے یا اے رب یہ عورت ہے؟ اے رب یہ بدکار ہے یا اے رب یہ نیک ہے؟
اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہے؟ چنانچہ اس کے مطابق ماں کے پیٹ ہی میں سے سب کچھ فرشتہ رکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ گناہ مٹانے والے 3 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کو مٹانے والے یا مٹا دینے والے عمل 3 ہیں۔ پہلا عمل، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ دوسرا عمل، پیدل چل کر نماز بجماعت کے لیے مسجد میں جانا۔ تیسرا عمل، ناگوروں کے باوجود باقاعدگی سے وضو کرنا۔ جو ایسا کرے گا بھلائی کی زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح وہ اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ یہ احادیث مبارک سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 100 نام رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت جنون جیون انسانوں چوپاؤں اور درندے کے درمیان نازل فرماتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے آپس میں مہربان رحمت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وحشی جانور اپنی اولاد پر مہربانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں محفوظ کر رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن لوگوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ احادیث مبارک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 رحمتیں محفوظ کر کے رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن لوگوں پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید
و فروخت میں قیمتیں دکھائی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے تاجرو، قیمتیں آپ جو خرید و فروخت کرتے ہیں قیمتیں دکھائی جاتی ہیں اور فضول باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے اپنے کاروبار کے لیے اور اپنے کاروبار کا کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتے رہا کرو تاکہ آپ کے کاروبار میں اللہ تعالی برکت دے اور غریبوں کی صدقے سے لوگوں کی مدد کیا کرو۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول نے تمام انسانوں کو، کاروباری کو یہ حکم دیا کہ اپنے کاروبار کا صدقہ دیا کرو اور اس کاروبار کی صدقہ دینے سے آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں انتقال کر جائے گا، یعنی جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو جائے گا، اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہید کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ جو شخص جس شخص کو جمعہ رات کے دن یا جمعہ کے دن اس دنیا فانی سے رحلت کر گیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہید کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔